مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، آپ رات کو جب آرام فرماتے نا تو درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتے، دل میں خیال ہوتا کہ آج مجھے اللہ کے محبوب کی زیارت ہو جائے۔ اللہ کے محبوب وصال فرما چکے تھے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ سیدنا فاروق اعظم کا دور تھا، رات کو درود پاک پڑھتے پڑھتے سو جاتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ درود پاک پڑھتے پڑھتے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ بستر کے اوپر لیٹے، کملی والے نے نگاہ کرم کی، حضرت عبداللہ کا چاند طلوع ہوا، سیدہ آمنہ کے لال تشریف لائے، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ سے ملاقات ہوئی، دیدار نصیب ہوا، آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ نے اللہ کے محبوب کے پیچھے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے محبوب نے حلقہ لگایا، صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کھجوروں کا ٹکڑا منگوایا، آپ اس میں سے نہ کھجوریں اٹھا اٹھا کے نہ صحابہ کرام میں بانٹ رہے تھے۔ 16 صحابہ کرام کو آپ نے کھجوریں دی، 16 کو، اور 17واں نمبر میرا آیا۔ 16 کے بعد اللہ کے محبوب نے مجھے بلایا، علی ادھر آؤ۔ میں گیا تو اللہ کے محبوب نے 2 کھجوریں مجھے ٹکڑے میں سے اٹھا کر مجھے دی، میں نے وہ لی، کھائیں۔ اس کے بعد فجر کی اذان کا وقت ہوا، میں بیدار ہوا، میں اذان فجر سن کر مسجد میں گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، نماز فجر کے لیے آپ تشریف لائے۔ میں اب جب جا رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ واہ علی تیرا اتنا بڑا نصیب، اللہ کے محبوب کی تمہیں زیارت ہو گئی، اللہ کے محبوب نے تمہیں کھجوریں دی ہیں، تو نے کھجوریں کھائی ہیں، تیرے اوپر اتنی مہربانی فرمائی۔ میں یہ باتیں سوچ کر مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں بڑا اپنے آپ کو اونچا سمجھ رہا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی کے اوپر نماز پڑھانے کے لیے آئے تو یہ چیزیں میرے ذہن میں آ رہی تھیں کہ رب نے میرے اوپر کتنی بڑی مہربانی فرمائی، اللہ کے محبوب تشریف لائے، کھجوریں دی، ناز کر رہے تھے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فجر کی نماز پڑھائی۔ جب پہلی رکعت پڑھی نا تو پہلی رکعت کے اندر وہ سورت پڑھی جو اللہ کے نبی نے پہلی رکعت کے اندر سورت پڑھی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ حیران ہو گئے، سوچنے لگے کہ یہ پہلی سورت پہلی رکعت میں یہ تو اللہ کے نبی نے پڑھی ہے جو میں نے ان کے پیچھے خواب میں نماز پڑھی ہے۔ سوچنے لگے یہ عمر بھی وہی پڑھ رہا ہے، تو فرمانے لگے شاید اتفاقیہ ہے، کوئی ایسی بات نہیں، اتفاقی طور پر یہ پڑھ رہے ہیں۔ جب سیدنا فاروق اعظم نے دوسری رکعت پڑھائی تو دوسری رکعت میں وہی سورت تلاوت کی جو اللہ کے نبی نے دوسری رکعت کے اندر پڑھی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ پھر حیران ہو گئے کہ یہ وہی سورت جو اللہ کے نبی نے پڑھی۔ پھر کہنے لگے شاید اتفاقی بات ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس کے بعد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے جماعت کروائی، سلام پھیرا، جب بیٹھے صحابہ کرام پاس آ گئے، کھجوروں کا ٹکڑا منگوایا۔ کھجوروں کا ٹکڑا منگوا کر آپ نے صحابہ کرام میں بانٹنی شروع کر دی۔ مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ پاس بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے 16 صحابہ کرام کو کھجوریں دینے کے بعد 17واں نمبر ان کا آیا، مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ، جو خواب کے اندر اللہ کے نبی نے 16 صحابہ کرام کے بعد مولا علی شیر خدا کو کھجوریں دی۔ جب آپ نے 16 صحابہ کرام کو دینے کے بعد میں مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ کو 2 کھجوریں دی۔ 2 کھجوریں لینے کے بعد مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں میرے دل میں خیال آیا اور میں کہنے لگا عمر، اور ان کو 2 دی، مجھے بھی دو، مجھے 1 کھجور اور دے دو، میرے لیے اضافہ کر دو۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے یہ کہا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے ٹکڑے میں سے 1 کھجور اٹھائی، اسے صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد میں سوچنے لگا کہ یہ حضرت عمر مجھے ہی کھجور دیں گے، اور مجھے دینے کے بجائے حضرت عمر نے ایک اور صحابی کو بلایا، وہ کھجور اس کو دے دی۔ میں نے عرض کی امیر المومنین عمر میں نے مانگی تھی کھجور، مجھے نہیں دی، ان کو دے دی ہے۔ تو آگے سے مسکرا کر فرمان لگے علی اگر رات کے وقت اللہ کے نبی 3 کھجوریں تمہیں دیتے تو میں بھی 3 ہی دیتا، اللہ کے نبی نے 2 دیے تو میں بھی 2 ہی دوں گا،
اس وقت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ حیران ہو گئے، فرمان لگے میں تو سوچ رہا تھا کہ مجھے ہی دیدار نصیب ہوا ہے، یہ تو ساری بات ہی عمر بن خطاب کے سامنے ہے۔ اس وقت پھر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا علی جب کملی والے نوازتے ہیں نا پھر محروم نہیں کسی کو رکھتے، پھر سب کے اوپر رحمت کی بارش ہو جاتی ہے۔ خالی آپ کو دیدار نہیں کروایا، عمر بن خطاب کو بھی رات کے وقت جو ہے وہ دیدار کروایا ہے۔ تو اس لیے انسان کے اندر عاجزی انکساری ہونی چاہیے۔ جتنا انسان اپنے آپ کو رب تعالیٰ کے حضور جھکاتا جائے گا، دیکھیں پھر رب کتنی عظمتیں اور شانیں عطا فرماتا ہے۔